جس گھر میں جمعرات کے دن ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھی جائے وہ گھر 7 دن میں کروڑ پتی بن جائے گا۔ دولت کا ایک دن کا پاورفل وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، ہماری آج کی ویڈیو جمعرات کے دن کے حوالے سے ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جو جمعرات کے دن کا بتانے جا رہا ہوں کہ جو شخص اس کو پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو، تمام لوگوں کو مالا مال کر دیتا ہے۔ اور یہ سورت جو شخص جمعرات کے دن اپنے گھر میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کے لیے پورے سال کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی حاجت ہو، اس کے تصور سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ نہایت قیمتی عمل دے رہا ہوں، یہ وظیفہ تیر بہدف ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو کرے گا اس کے گھر امن کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں۔ اور اس لیے اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ بس آپ اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں، اور جب بھی جمعرات کا دن آئے تو اس سورت کو صرف ایک بار اپنے گھر میں پڑھ لیا کریں۔ یہ ترتیب جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، اسی کے مطابق آپ لکھ کر رکھ لیں۔ ہر جمعرات اس عمل کو کرتے رہیں، کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دوست احباب جن کی کسی کام کے اندر کوئی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوا، وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں اور بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں، جو جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، چاہے تو ایک جمعرات کر لیں یا پھر ہر جمعرات کو یہ عمل کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ حضور کریم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس سے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جتنی جلدی ہو سکے آپ عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے، جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیجئے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر اس وظیفے کو اپنے گھر کے اندر اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنا ویسے بھی سنت ہے۔ آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ قرض دار ہیں، ان شخص کے لیے یہ خاص وظیفہ، جو شخص اپنے گھر میں تنگ دستی سے پریشان ہیں، ہمارے گھر میں رزق نہیں آتا، اگر آئے تو اس میں بے برکتی ہے، برکت نہیں آتی، اور وہ خاص کر دوست احباب دشمن جن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حاسدین پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ دشمنوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی جان چھوڑ دیں۔ دوست احباب اس عمل کو لازمی کیجئے گا۔ آپ لوگوں کو مختلف وظائف کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور وظیفہ اثر نہیں کرتے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ ہی کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور ارشاد ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ وظیفوں میں اثر نہ ہونے کی وجہ آپ اللہ پر توکل نہیں کرتے۔ ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے اور حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے عمل تیر بہدف ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا عمل جس کے بارے میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے
اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور پیدا کر دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتے ہیں، اسی طرح غربت کا خاتمہ کر دیتے ہیں، ظالم سے نجات دے دیتے ہیں، عمل سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو خواتین حاملہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے حمل کی حفاظت ہو، وہ بھی اس عمل کو کیا کریں۔ اس طرح ایک بزرگ کا قول ہے، جو کوئی شخص اس کو پڑھ لے گا، آپ کو ایک مرتبہ اس کے پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جس طرح ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا کیجئے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موجود جو کچھ چل رہا ہے، جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، یا باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد فلاں پریشانی ہے، میں قرض میں ڈوب رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مدد ضرور ایسی آتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور مل جاتا ہے کہ اس کے سارے کا سارا قرض اسی ہفتے ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جتنا زیادہ ہی مقروض کیوں نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے پیارے ناظرین ہلکی سی خوشبو جو بھی میسر ہو آپ نے وہ لگا لینی ہے، اپنے وجود کو، اپنے جسم کو خوشبو لگا کر آپ نے قبلے کی جانب آپ نے منہ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے سورۃ کوثر کی اس طرح سے تلاوت کرنی ہے کہ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 11 بار پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے استغفار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ تمام گناہوں کو، جن گناہوں کی وجہ سے یا مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم پر جادو جنات ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ ہمارے اوپر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اللہ والو، ہم نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہی ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 11 بار استغفار پڑھنا ہے، اور اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت بھی پانا چاہتے ہیں، جہاں مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا۔ یہ سورت مبارک ایک شخص، ایک صحابی نے پڑھی، جب کسی سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے ان کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 11 بار استغفار پڑھیں۔ استغفار کیوں پڑھنا ہے یہ بھی بتا دوں۔ محترم ناظرین، اسلام بطور دین ایک مکمل ضابطہ حیات جو مسلمانوں کو با مقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ و استغفار سے فلاح راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی
چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمارے گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خالص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے فوائد بتائے ہیں۔ یہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 41 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے 41 مرتبہ پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہوا دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم فرمائیں گے، ایسی سکون والی زندگی نصیب فرمائیں گے تو بندہ ہر طرح کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، غموں سے، مشکلات سے وہ شخص نکل جائے گا۔ اس لیے ناظرین، آپ نے سورت کو، استغفار کو بتائے گئے طریقے سے جمعرات کے دن پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے ساتھ، کسی بھی وقت، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی پڑھیے گا اور آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔